عمر عبداللہ، لگتا ہے ایسے کہ جیسے انڈیا پورا جو ہے وہ اس وقت صدمے میں ہے، اور وہ صدمے کی حالت میں ان کا رونا دھونا جو ہے وہ ختم ہی نہیں ہو رہا۔ پہلے دور ایسا تھا کچھ عرصہ پہلے تک کہ انڈیا والے خود بستی میں آگ لگاتے تھے اور خود ہی مستی کرنا شروع کر دیتے تھے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ تھوڑی سی مختلف اس لحاظ سے ہے کہ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ ہوں یا اے سی سی کے صدر محسن نقوی ہوں، ان کا وجہ سے جو ہے جو فیصلے ہوئے، پہلے جو دور تھا وہ آپ کو یاد ہے کیا تھا؟ پہلے ہائیبریڈ مانا جاتا تھا بغیر کسی لکھت پڑھت کے، بغیر کسی برابری کے اوپر۔ اب صورتحال اس کے مختلف تھی کہ ہائیبریڈ اگر ہوا بھی ہے چیمپئنز ٹرافی تو، لیکن یہ بھی معاہدہ ہوا کہ پاکستان بھی انڈیا جا کر نہیں کھیلے گا 2028 تک۔ اسی طرح اس سے پہلے جب بگ تھری کا معاملہ تھا، آپ بگ تھری گئے، آپ مان کے واپس آ گئے، پھر آپ نے کوئی لکھت پڑھت نہیں ہوئی، پھر آپ کا کیس چلا، آپ کو لاکھوں ڈالر جو ہیں وہ اس کیس میں ہارنے پڑے۔ اب بہت دور نہ جائیں، 2 سال پہلے کی بات ہی اگر آپ کر لیں کہ ایشیا کپ جب اناؤنسمنٹ ہونا تھا 2023 میں اور ہائیبریڈ ماڈل کے تحت ہونا تھا، اس وقت جو سربراہ تھے اے سی سی کے وہ جے شاہ تھے۔ اب جے شاہ صاحب نے جب پاکستان کرکٹ بورڈ کے اس وقت کے چیئرمین نے ایک تقریب رکھی ہوئی تھی 5 اسٹار ہوٹل میں، اور اس میں اناؤنسمنٹ کیا جانا تھا میزبان کی حیثیت سے، پاکستان کی طرف سے شیڈول اناؤنس کیا جانا تھا، لیکن جے شاہ صاحب کیا کرتے ہیں، آدھا گھنٹہ پہلے وہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے کر دیتے ہیں، پورے کا پورا شیڈول اناؤنس کر دیتے ہیں۔ اب اگر محسن نقوی نے شیڈول اناؤنس کر دیا ہے اور پورے کے پورا بتا دیا یہ کہاں پہ ہونا ہے، پہلے ڈیٹیں اناؤنس کی، پھر اس کے بعد شیڈول اناؤنس کیا، تو مجھے لگتا ہے وہ بھول گئے ہیں کہ ان کے دور میں بھی جے شاہ یہی کرتے رہے تھے۔ اگر اب محسن نقوی نے یہ کر دیا ہے تو ان کو لگتا ہے بہت زیادہ تکلیف پہنچی ہے، اور اس میں پرووک کر رہا ہے خاص طور پر انڈیا کا میڈیا اپنے پلیئرز کو اور اپنے سیاستدانوں کو۔ حالانکہ کچھ عرصہ پہلے 15 روز پہلے کی بات ہے کہ ان کا جو پالیسی ہے، اچھا باقیوں کا کیا کردار ہے؟ سری لنکا کو بھی آپ کو پتا ہے ساتھ ملانے کی کوشش کی، وہ سورٹ آف کیا کہیں مل گئے کیونکہ وہ بھی نہیں آئے نا، ویڈیو لنک کے ذریعے ہی آئے۔ پھر افغانستان کو بھی بڑا مروب کرنے کی کوشش کی، دے ڈڈ ناٹ لسن، اور وہ وہاں موجود تھے فزیکلی۔ سو دیگر ممالک جو ہیں جو اس کاؤنسل کا حصہ ہیں، ان کا کیا کردار ہے اس میں اب؟ ڈیفینیٹلی اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انڈیا نے اپنی لابی کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ یہ دیکھیں کہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اے جی ایم میں تمام کے تمام اراکین موجود تھے، بے شک وہ فزیکل تھے یا وہاں پر زوم کے ذریعے آئے تھے، کیونکہ یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ جو ممبران تھے وہ زوم کے اوپر آئے ہوں۔ شری لنکا کے ساتھ انہوں نے ضرور اس حوالے سے کیا، لیکن یہ صرف اور صرف میڈیا رپورٹس ہیں، کوئی ان کی طرف سے، ان کے سیکریٹری سائکیا کی طرف سے یا ان کے جو پریزیڈنٹ ہے راجر بینی یا کوئی بھی ایسا آفیشل نہیں تھا جس کے اوپر یہ آفیشل سٹیٹمنٹ آئی ہو کہ ہم ریلیکٹنٹ ہیں بنگلہ دیش جانے کے لیے، ڈھاکہ کے اے جی ایم میں شرکت کرنے کے لیے۔ یہ تمام تر جو تھا وہ یا آپ اس کو کہہ لیں کہ فیڈ کیا گیا تھا انڈین بورڈ کی طرف سے، لیکن ڈینائی نہیں کیا۔ آپ کو یاد ہوگا آج سے 2 مہینے پہلے جب پہلگام والا صورتحال چل رہی تھی، کشیدگی تھی دونوں ممالک کے درمیان، تو یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان اور انڈیا پاکستان کے ساتھ کسی بھی فورم کے اوپر کسی بھی ٹورنامنٹ پہ نہیں کھیلے گا۔ تو تقریباً 4-5 گھنٹوں کے اندر انڈین کرکٹ بورڈ کی جانب سے باقاعدہ طور پر اس بات کی تردید آ گئی تھی کہ اس طرح کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا، لیکن اس مرتبہ جو صورتحال ہے اس میں انڈین کرکٹ بورڈ کی طرف سے کچھ نہیں آیا تھا، کیونکہ انہیں علم تھا کہ ان کی ایک ایگریمنٹ طے ہے اور انہوں نے کھیلنا ہی کھیلنا ہے۔ جے شاہ کے ہی دور پہ اے سی سی کے 4 ایونٹس جو ہونے ہیں 25، 27، 29 اور 31 کو، اس کے رائٹس بیچے گئے تھے، اربوں روپے میں وہ رائٹس بیچے گئے تھے۔ تو کیسے پاسبل ہے کہ انڈیا اس ٹورنامنٹ میں حصہ لینے کے لیے انکار کرتا ہے؟ لیکن اب صورتحال جو اگلے 2-3 ہفتے اسی طرح چلتی رہے گی، کیونکہ اسمبلی کے فلور کے اوپر بھی ان کی جو سیاستدان ہیں وہ اس کے خلاف بول رہے ہیں، ان کے جو کرکٹرز جو ٹرن کر چکے ہوئے ہیں سیاست کی طرف، جس میں اظہر الدین بھی ہیں، جو دوسرے کرکٹرز بھی ہیں، وہ بھی اپنی آواز اٹھا رہے ہیں کہ اگر آپ ورلڈ جو چیمپئنز لیگ ہے اس میں WCL میں اگر آپ انکار کر سکتے ہیں تو ACC میں بھی آپ کو جو ایونٹس ہو رہے ہیں اس کا انکار کرنا چاہیے۔ لیکن ایسا اتنا آسان نہیں ہے انڈیا کے لیے۔ کچھ روز پہلے بھی یہ خبر آئی تھی کہ تمام کے تمام کمٹمنٹ پوری کرنے کے بعد جو ہے یہ تمام تر فیصلے ہوئے، تمام تر شیڈیول سامنے آیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ انڈیا نے سگریٹری ہے، انڈیا نے ایگری کیا ہے کہ ان تاریخوں میں ایشیا کپ ہوگا تو اب اس کو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن یہ میڈیا کا جو رونا دھونا ہے اور پرووک کرنا جو ہے سیاستدانوں کا، دوسرا یہ سلسلہ بھی آپ دیکھیں گے اس میں تیزی آئے گی اگلے 2 4 5 دنوں میں، بلکہ 2-3 ہفتوں میں یہ سارا چلتا رہے گا۔
اچھا اب پاکستان ویمن کرکٹرز اور جو ان کے ٹورنامنٹس ہیں اس کا کیا فیوچر ہوگا؟ بیکاز اب جو 3 سال کا معاہدہ ہوا ہے جس میں یہی ہے کہ نیوٹرل وینیو پہ ہی مینس کے لیے یا ویمن کے لیے تو یہ ان پہ بھی ویمن کرکٹرز پہ بھی یہ لاگو ہوگا کہ کوئی نیوٹرل وینیو ہی ہوگا, وہی میچز ہوں گے؟ جی ابھی تو آپ کو زیادہ دور نہیں جانا, ابھی آپ کو چند ہفتوں کے بعد ہی ٹورنامنٹ شروع ہو رہا ہے, آئی سی سی کا ورلڈ کپ شروع ہو رہا ہے ویمنز کا, اور اس میں اس کے تمام جو میچز ہیں وہ پاکستان کے کولمبو میں ہیں, اور اگر پاکستان سیمی فائنل میں پہنچتا ہے اور انڈیا اس کے مد مقابل ہوتا ہے تو پھر ان کو بھی انڈیا کو بھی آ کے کولمبو میں کھیلنا پڑے گا. اگر فائنل میں پاکستان کوالیفائی کرتا ہے تو وہ بھی کولمبو میں ہوگا, تو باقی جو انڈیا یا دوسری ٹیمیں ہیں وہ وہاں پر اپنے میچز کھیلتی رہیں گی انڈیا میں, اور جب پاکستان کے ساتھ کھیلنا ہوگا یا شری لنکا کے کچھ ایسے میچز ہیں جو کہ وہاں پر ہوں گے. اسی طرح اگلے سال جو ہے وہ مینس کا T20 ورلڈ کپ ہے جس کی میزبانی مشترکہ طور پر انڈیا اور شری لنکا کے پاس ہے, اس میں پاکستان اپنے تمام تر مینس ٹیم جو ہے وہ شری لنکا میں کھیلے گی. لیکن ویمنس کا جو 2028 والا ہے جس کی میزبانی کی ابھی اناؤنسمنٹ تو خیر وہ چیزیں نہیں ہوئی ہیں, لیکن یہ تمام جو طریقہ کار ہے یہ 2027-28 تک چیز. ٹھیک ہے سہیل بھائی, وہ ہماری جو ویسٹ انڈیز والی سیریز ہے اس کے لیے کیا ہے اسکیڈول روانگی کا پہنچنے کا؟ جی وہ تو پہنچ چکے ہیں وہاں پر, اور انہوں نے اپنا آج پہلا ٹریننگ لاڈر ہیل میں بھی پہلا ٹریننگ سیشن کیا جس میں تمام کھلاڑیوں نے شرکت کی ہے, اور 31 جولائی کو پہلا میچ ہے ویسٹ انڈیز کا. ویسٹ انڈیز کے حالات بھی ان دنوں میں برے ہیں, اپنے ہوم گراؤنڈ پر وہ آسٹریلیا کے ساتھ 5-0 سے T20 سیریز آ رہے ہیں, لیکن اس میں ان کی چیزیں یہ ہیں کہ 2 میچز میں انہوں نے 200 پلس کیا ہے, 2 میچز میں ان کے جو بلکہ باقی میچز میں ان کا 170 کے اوپر رنز رہے ہیں. تو پاکستان کو اب انہوں نے سامنا کرنا ہے لارڈر ہیل میں, امریکہ میں یہ میچز کھیلے جا رہے ہیں, تو اس کے لیے پاکستان کے جو بیٹرز ہیں ان کا صحیح والا امتحان ہونے جا رہا ہے. اگرچہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم 5-0 سے آسٹریلیا سے آ رہی ہے, اور دوسری مرتبہ یہ T20 میں ایسا ہوا کہ ایک ٹیم کو 5 میچز کچھ میچز امریکہ میں اور کچھ پہ ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوبیگو میں, وہ ون ڈے میچز ہیں عبداللہ, وہ ٹیم کے 3 جو ون ڈے میچز ہیں وہ وہاں پہ ہیں.